جڑیاں صادق کھڑی آکھ دیان امین آکھ دیان ایک ثابت پانچ فتوے کرن لگ گیا ساحر کذاب مجنون یہ سارے فتوے کٹھے کر کے آمن لگ پہ عرب والے بھی خلاف مولوی بھی خلاف اور پیر بھی خلاف یہ ہویا یا نہیں پریشان ہو چلا گلہ چلسی پہلے گرم ہو گیا پھر ٹھنڈا ہو گیا سارے مخالف اچھا انہاں نے بھی اختلاف ہے یہودیاں دے عیسائیاں دے مشرکین عرب دے اپنی ٹھان سے اختلاف موجود ہے لیکن سب دے سب محمد مصطفیٰ دے کٹھے مخالف بن گئے مولویاں بھی اتحاد کر لیا پیرا بھی اتحاد کر لیا زمیندارہ بھی اتحاد کر لیا اور دنیا کا کوئی عیب نہ چھوڑا جیڑا محمد مصطفیٰ دی طرف نسبت رکھی تھی ہر جگہ تے انہاں باقاعدہ پارٹیاں تقسیم کر دی دیا اور انہاں دا مشن بن گیا کہ کسے طریقے نال اللہ دے محبوب نو بدنام کیتا جاوے پراپیگنڈے کر کے بہتان لا کے الزام لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کردار کچھ ہی کیتی جاوے ساری دنیا پیارے پیغمبر دے خلاف ہو گئی ایک آواز محمد مصطفیٰ ایک پاسے آئی سارے مولوی خلاف سارے پیر خلاف سارے چودھری ملک سردار سارے خلاف سوال ہے کہ وہ آواز کیڑی آئی تھے کن جائے آپ نے کیا بیان کیتا ہے کیوں لوگ مخالف ہیں توجہ ہے شاید آپ نے بیان کیتا ہوئے بھئی جلوس میلاد النبی دا کٹو سوچ دیا ہو کہ سارے لوگ خلاف ہوئے ہوں جی کی مسئلہ ہے نماز دا مسئلہ زکاة دا حج پتہ نسی تھوڑا حج درود دا میں رولا ہو گئی بھئی آپ فرمائیں دے ہونا تو لوگوں درود پڑھو یا وہ آگ دے نہیں اسی تے درود نہیں پڑھتے یہ رولا ہے اچھے بولو گرڑے اچھے بولو مولویاں کو اللہ بات سے پوچھو کہ یہ رولا کی تو پائی گئی ہے اوے لوگ آپ کے مخالف کیوں بنے کیوں دشمن بنے 40 سال تعریفہ کرنے والے 40 سال گن گامن والے 40 سال صادق آخر والے 40 سال امین آخر والے 40 سال جج بنن والے 40 سال قصیدے پڑھن والے 40 سال نعتہ پڑھن والے اور عید میلاد مناون والے میں بیٹھیوں کل مولوی دلیل دینی جی میلاد ابو لہب منائی آپ سیکھے نہیں یہ تنقید نہیں کر رہی ہوتی دلیل میں پیش کر رہی میں دلیل پیش کر رہی جی میلاد کس منائی ابو لہب میلاد منائی ایک دفعہ تے آدمی حل بندے جی مولوی صاحب پھر کیا ہویا ابو لہب عید میلاد منائی پھر کیا ہویا کہتے ہے جہنم میں بس سارا دل ہی ڈھا چھوڑا ہے ابو ان کو سکھیندہ ہے بھئی ابو لہب منائی تے جنت دے 8 دروازے کھولے ہو کیونکہ ایسا لوگا تب لوگا نو ایک پٹی پڑھائی نا کہ جھنڈیاں لاؤ میلاد مناؤ تے بیڑا پار ہے یہ فضائل بیان کیتے اور سب تو مقصودی چیزیں دے اس واسطے نماز نہ پڑھ سی تے جھنڈی جب بھی کھڑا ہو سی
زکات واسطے اس نو گل گھوٹو پا جاوے کدے دے بڑا سے تیار نہیں لیکن اے چندہ بھی لا دالا اے دے رہی ہے اللہ دے نا دے بڑا سے تیار نہیں حج فرض ہے کرنا سے تیار نہیں لیکن جلوس ہے ضرور کیونکہ ایسا مولویاں فضائل ہی انہیں بیان کیتے کہ ساری زندگی سال کے 12 مہینے اتنی مرضی میں رج کے بے ایمانیاں کرو اور 12 دن جھڑیاں لاؤ تے بیڑا پار فضائل اثر دسے پھر دلیل نہ ملی کتوں جا کے ملی دی ابو لہب ملائی ابو لہب منائی بڑی بات ہے جی ابو لہب منائی میں آ کے کتھے گیا آدھے ہے جہنم میں میں آ کے موٹی جہنم میں سے اگلا دکے دوارے اور پیچھے آگا رکھے اتبار کرسا بھائی پہلے جس منائی ہوئی جہنم میں سے تو ہم اللہ کی طرح سمجھ گئی ہے وہ بھی جہنم میں پچھلا دکے اتبار ہوتی نہیں جی ایک انگلی جو پانی نکل دا تسی بھی منا لو فضیلہ چھوڑ کے ایک کے انگلی جو پانی پیا نکل دا ہے جہنم میں اے انعام مل واہ میں آکے تم تے دس دیتا ابو لہب منائی تے گیا کتھے اٹھا گئے ہو گیا کتھے کیا میرے کولو کچھ ابو بکر نہیں منائی عمر نہیں منائی عثمان نہیں منائی علی نہیں منائی کہ اے گئے کتھے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ اور جنہ نہیں منائی انہوں نے اللہ کے اولئک هم الراشدون اولئک هم الراشدون راشدون دا مانا کہ زمین اپنے محور تو ہٹ جاوے آسمان اپنے محور تو ہٹ جاوے ساری کائنات اپنا محور چھڑ جاوے راشد اس نو آدم جڑا ہدایت دی پٹڑی تو اتر نہ سکدا ہوئے ساری کائنات اپنے محور نو چھڑ جاوے تے راشد ہوں گئی توجہ ہے کہ دی راشد ہوں گئے راشد رشدہ کو لوئے قرطبی اٹھا لے روح المعانی اٹھا لے لسان المیزان اور لسان العرب اٹھا لے عربی لغت یا کتابہ اٹھا لے راشدون رشدہ کو لوں تے رشدہ اس چٹان نو آکھ دیں کہ تسی سارے مل کے زور لاؤ اور چٹان اپنی راہ تو حال نہ سکے اللہ نے فرمایا اے کائنات دے لوگو میرے نبی دے صحابہ اے نہیں دسا کہ ہدایت دے آئے اے آمنہ کا بولال بھی بند آئی توجہ ہے آمنہ ہاں اے کم ٹھیک آمنہ کون بند آئی بول وہ کہنو شک ہے انہوں نے آمن سے قطر نہیں اللہ کرے تم سمجھ آ گئے رینٹ والے خطیب سن سن کے اور دوسرا بھی پرانی رکھی ہوں گی قرآن یہ نہیں دس رہا کہ وہ ہدایت سے آگے نانا قرآن یہ دس رہا سورج اپنی سمت بدل سکتا زمین تے آسمان اپنے محور تو ہٹ سکتے ایک کائنات کے تختے اتو تے تلو دے اتے ہو سکتے محمد دے صحابی ہدایت دی پٹڑی تو اتر نہیں سکتے اولئک هم الراشدون پھر جگہ سے میں بیان کیتا کالے دے لڑکے حسن مولوی زندی ہوں دے تھے کالے ڈالے اے بڑے بیچارے منیب ہوں گے
18 لڑکے. میں کہا قرآن دی گل سچ ہے یا نہیں؟ اللہ فرمایا کہ نبی دا صحابی پٹڑی تو لائے سکتا نہیں ہے. اولئک هم الراشدون. اور ذکر کیتا اولئک علی ھدی من ربہم. علی ذکر کیتا علماء جان دیں علی للاستعلاء. استعلاء کا معنی ہوگا جس طرح سواری تے چڑھ کے سواری دیا باغیا اندے کنٹرول میں چونگیا گدی دا سٹیرنگ اندے کنٹرول میں چونگا. فرمایا اور کائنات دے لوگو محمد دے صحابہ او نے یہ صرف ہدایت کے آئے نہیں علی ھدی من ربہم. اے اوئن کہ ہدایت دی سواری دے کنٹرول لے لیں اندے ڈرائیو کر لیں. جس طرح سواری دے دیتے سٹیرنگ پھیرو کہ اندے ٹیر پھر دے. جس طرح گھوڑے دیا دیتے باغا پھیرو کہ اندے گھوڑے دا رخ پھرنا. فرمایا محمد مصطفیٰ دے صحابہ دے جتے قدم لگ دے وہ ہدایت دے نقش بڑھ دے. سبحان اللہ. اولئک علی ھدی من ربہم. جانے ہون عارضی طور تے فرمایا نہیں اولئک هم المفلحون. اولئک هم المفلحون گارنٹی دے دیتی یہ لوگ کامیاب ہونے والے. آج تو صحابہ دے ایمان تے بات کر دے. اس کائنات میں انبیاء دے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں جس دا گارنٹی شدہ ایمان ہو گئی. جس دا کیا ہو گئے اور جس دا کیا ہو گئے گارنٹی شدہ ایمان. اس کائنات میں صحابہ دے بغیر بعد الانبیاء کوئی ایسی ہستی نہیں چاہے وہ امام کیوں نہ ہو گئے. امام باقر ہو گئے, امام جعفر ہو گئے, زین العابدین ہو گئے, امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد ہو گئے, امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ ہو گئے, امام طحاوی ہو گئے. دنیا میں جنید بغدادی شیخ عبد القادر جیلانی بہت سلطان ہو گئے. اس کائنات میں جتنے لوگ بس رہے چاہے اولیاء اللہ چاہے بڑے بڑے بزرگ کسی نے ایمان دی میرے رب نے گارنٹی محسوس نہیں دیتی. اس زمین دے اتے آسمان دے تلے صرف محمد دے صحابہ دی وہ جماعت دیا جنہاں دے بارے قرآن مقدس نے ایمان دیا گارنٹیاں دے دیا کہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کسی دی بھی گارنٹی نہیں. سبحان اللہ. تے کن دی گارنٹی دیتی؟ عارضی نہیں. عارضی گارنٹی نہیں. وہ آئے تھے مومنون حقا. بدر وچ المومنین, احد وچ المومنین, احزاب وچ المومنین, فتح مکہ کی المومنین. یہ سارا قرآن کا حوالہ دے رہی ہے. ایک ایک آیت پڑھا تے کم لمبا ہوتی. قرآن نے گارنٹیاں دیا حدیبیہ دے مقام تے المومنین, حنین دے مقام تے المومنین, پیغمبر دی وفات تو پہلے المومنین, پیغمبر دی وفات تو بعد المومنین, دنیا میں المومنین, اور قیامت دے میدان اور میدان حشر میں محمد مصطفیٰ دے نال یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اللہ نے اتنے بھی صحابہ دا ایمان ہی ثابت کیا. جزاک اللہ. توجہ ہے یہ ایمان ثابت کیتا. ایک مقام تے نہیں میدان قیامت میں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. سبحان اللہ. جو ان کے ساتھ ایمان لائے مائیت نصیب ہوئی, پیغمبر دی صحبت نصیب ہوئی, انہوں نے ایمان دیا گارنٹیاں, ہدایت دیا گارنٹیاں, ساری کائنات نو اللہ
کسی وجہ نہیں نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ شان رسالت حضرت علامہ مولانا خضر حیات صاحب زندہ باد تو جو ہے پہلی فکری گمراہی کہ اصحاب رسول نو تاریخی شخصیات سمجھا جاتا ہے جنہیں سکول تے کالج پڑھنے والے وہ میرے والے پاسے توجہ کرو تاریخی شخصیات اے سب تو پہلا نقطہ گمراہی دا اتو شروع ہوندا یاد رکھ لو اصحاب پیغمبر تاریخی شخصیات نہیں اصحاب پیغمبر پرانی شخصیات ہیں صحابہ دا تذکرہ تاریخ دے قطر وچنا میں صحابہ دا تذکرہ رب دے کلام وچ میں سبحان اللہ تاریخ ہے چاہے اہل تشیع دی چاہے اہل سنت دی یا کسی اور طبقے دی اے تاریخ اے کباڑ خانے سمجھ بھی ہے کدے گا کباڑ خانے میں کباڑیاں کو چنگے پرزے بھی مل گئے یہ جڑیاں گڑیاں چوریاں کر کے کھڑ دے چنگے پرزے بھی زائد المیاد پرزے بھی ماڑے پرزے بھی لیکن تحقیق کرنا ضروری ہے کباڑ خانے کرنا ہو کے نہ جامے اتنے چنگا مال بھی ہے ماڑا مال بھی ہے تے رب دے خزانے میں اللہ دے علم دے خزانے میں او پہلے مدے دے بورڈ لگی ہے ذالکل کتاب لا ریب فیہ اے او کتاب ہے جس سے کوئی عیب بھی نہیں کوئی ریب بھی نہیں کتنا بدبخت آدمی لا ریب کتاب نو چھوڑ گئے کلام اللہ نو چھوڑ گئے محمد دے سنے دے پیغام نو چھوڑ گئے اللہ دی کتاب نو چھڑ کے کہ تاریخ دے قطر وچ منہ پائے کباڑ خانے وچ منہ پائے وہ بھی انا ہو کے اس واسطے جڑے لوگ صحابہ دے اعتراض کرتے ہیں اس دی پہلی فکری غلطی ہے بے انہاں قرآن چھڑیا کہ تاریخ دے کباڑ خانے وچ بڑے اس واسطے گمراہ ہوئے نمبر دو دوسری فکری گمراہی ہے بے کہ جیڑا بندہ صحابہ سے اعتراض کر رہی ہے اس کے ذہن ایک غلطی اور گمراہی پہلے آئی کہ صحابہ کا موازنہ عام امتیاں نہ کر دے صحابہ کا موازنہ صحابہ کو تول دے امتیاں نہ تو کیا سی او بھی تا امتن او بھی تا امتن اسی بھی امتی او بھی امتی اعتراضو قائم کیتا یہ سب تو بڑی گمراہی ہے اگر تو اس فکر کر صحابہ عام امتی نہیں توجہ ہے صحابہ عامت الناس نہیں عام امتی نہیں صحابہ ہونے جنہیں میرے نبی دی نبوت دے دعوے دے اینی گواہ صحابہ ہونے جڑا امت تے پیغمبر دے نال پیغمبر دے درمیان قرآن پہنچاون دا واسطہ حدیث پہنچاون دا واسطہ شریعت پہنچاون دا واسطہ نبوت دساون دا واسطہ رسالت دی شہادت دیون دا واسطہ اگر صحابہ نو درمیان ہٹا دے کہ قرآن کتاب اللہ ثابت نہیں ہوندی پیغمبر دی سنت ثابت نہیں ہوندی حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ دی نبوت ثابت نہیں ہوندی بے شک نہیں سمجھ ہے این سمجھ دین دے دو راوی قرآن دے دو قسم دے راوی توجہ ہے
میں کہ اور پڑھی تے سمجھ لگی ہے دو قسم دے راوی ایک راوی قرآن دا ہوے جڑا سید الملائکہ جڑا اللہ کو لے کے محمد مصطفیٰ تک لے آنا اللہ کون جبرائیل اور ایک اور راوی جڑے محمد مصطفیٰ کو لے کے اس امت نو پہنچا مانا لے آپ نے کو لے کے امت نو پہنچا مانا لے توجہ ہے دو قسم دے راوی یہودیاں نے اتے آنے راوی تے اعتراض کیتا پوچھیا اے بھائی کون لے آنگا آپ نے فرمایا جبریل آخر لگے ہوتے ساڑھا پرانا دشمن ہے ساڑھے پیو دادے رگلے کا چھوڑے پرانا دشمن کوئی اور فرشتہ ہونگا کہ پھر تو ٹھیک آئی اے جبریل تے ساڑھی تا جدی پشتی دشمنیاں دی ہوئی یہ کس گل کی تھی یہودیاں بولو شاہدہ میں دونوں اس وقت تک چھوڑنا نہیں دیتے او مسئلہ نہ کرام بے رولا کی تو بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تیرے پھنس گئے ہو توجہ کر یہودیاں اعتراض کیتا کتے آنے راویہ تھے کہ اللہ کے جواب دیتا سبحان اللہ من کان عدوا لجبریل اتو شروع کیتا سمجھنے والے سمجھ جا سے اتو شروع کیتا تے ختم کیتے کیتا ان اللہ عدو للکافرین سبحان ان اللہ اللہ علماء جانتے ہیں اس میں ظاہر دے مقام تھے اس میں ضمیر دے مقام تھے ظاہر ذکر کیتا عربی قواعد کے مطابق آنا چاہیے ان اللہ عدو لہم اللہ انہاں کا دشمن جڑے جبریل دے دشمن اللہ انہاں کا دشمن اللہ نے طرز کلام اختیار نہیں کیتا فرمایا ضمیر ایک گل ذرا چھپی جاندی ہے تے فتوی او ہوندا ہے جڑا رڑے میدان تے بدل مولوی آدم جی مسئلہ کرو تے فتوی نہ فتوی نہ لاؤ تے مسئلہ بولتا ہوں کیوں نہیں یہ نور پور تھر تے مواہدہ رہ رہی ہے میں جب مجھے پڑھتا ہے ایسا بلان تے ہمارے ساڑھے استاد امام المجتہدین فی الفنون ولی کامل حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں کو جب ایسی پڑھتے ایسے تے پورے علاقے کی توحید ہوتی ہے لیکن آج میں چہرے بیٹھ کے تھوڑا جی میں شک پیا بیٹھے بھئی او علی توحید ہون کوڑے چہرہ تے نہیں سکتی کہ اس ویلے توحید دے آثار ہیں شک نہیں کہ ایک تاجر خطیبہ دا اثر ہوگی ہے رینٹا لے خطیبہ دے تھے چڑھے ہو مسئلے دی بربادی آج تھوڑوں میں اوئی سوچ لامڑے جڑا او پرانا ہے سی تاکہ سال تک دوڑا کران ختم نہ ہو دے دعا ماں دے ہو میں ویسے سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حقیقت تن ولی اللہ ہے انہاں دی قدر کر یہ ملاقات دا ذریعہ بڑھے ویسے بھی میرا جلسہ کرامنا کوئی ایڈا سوکھا بھی نہیں یہ بھی ایڈا پھپور ہوئے تاں کر بڑھ جائے ہر بندہ نہیں کرا سکتا کیونکہ سب تو پہلے مولوی اور وسیع ہوندی سب تو پہلے انہوں نے تکلیف ہوندی ہے اچھا خیر واپس آ جا کے اور گلی سے نہ نکل جائے توجہ کر فرمایا ان اللہ عدو للکافرین اللہ دشمن ہے کس دا جیڑا قرآن دے اترے راویہ
ماشاءاللہ سردے برن سار دے با یہ بولی سمجھے دے ہو یہ اردو شروع کرا حالے نورپور تھان ترقی نہیں کی سار دے با انہاں دیگا آندرہ سار کے رکھ دے با انہاں دے جگرے سار کے رکھ دے با انہاں دے کلیجے سار کے رکھ دے با سرسن اوے دے حسن الکفار ابو بکر صدیق دے نا تو سڑنا لا کوڑی اچھا بول عمر فاروق دے نا تو جلنا لا کوڑی کج کے بول حضرت عثمان دے نا تو سڑنا لا کوڑی اور اچھا بول حضرت علی دے نا تو سڑنا لا کوڑی حضرت فاطمہ حسن حسین دے نا تو سڑنا لا کوڑی حضرت معاویہ دے نا تو سڑنا لا کوڑی کافی ہون مسائے لیجغیز بہم الکفار صحابہ عام امتی نہیں میرا انکار کرنا لا کافر نہیں مولانا خلیل الرحمن جامی دا انکار کرنا لا کافر نہیں مولانا فضل الرحمن دا انکار کرنا لا کافر نہیں امام ابو حنیفہ دا انکار کرنا لا کافر نہیں امام بخاری دا انکار کرنا لا کافر نہیں امام مسلم دا انکار کرنا لا کافر نہیں حدیثہ دی گل نہیں کرنے انہاں دا انکار کرنا لا کافر نہیں لیکن صحابہ او ہیں جنہاں دا انکار کرنا لا کافر تو پھر عام امتی جنہاں عام امتی نہیں اسے بات سے تو نام آندا اصحاب رسول تے پیغمبر اسے لقب دے طور پر ذکر کیتا جتنے بھی دفاع صحابہ کا مقام آیا اللہ دے رسول اسے پتھر سامنے رکھا فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی علماء جان دے سارے راز سے جا بچے اصحابی تسی کچھ نہیں لگتے کیڑا چرکا آیا تو کیڑا سویرے آیا تسی کچھ نہیں لگتے کیڑا حبش تو آیا کیڑا ایران تو آیا اور تسی کچھ نہیں لگتے قریشیاں تو کیڑا آیا پھر فارسیاں تو کیڑا آیا پھر رومیاں تو کیڑا آیا مولویاں تو کیڑا آیا پھر پیرا تو کیڑا آیا تسی کچھ نہیں لگتے تسی یہ فیصلے نہیں کرنے فلانا اگے سے فلانا پیچھے گل اکا نہیں اصحابی اور میرے صحابہ دا معاملہ ہے اللہ دے رسول آخر میرے امتی ہو تسا میرے منہ دا لحاظ کرنا تسا کس دا لحاظ کرنا میرے منہ دا لحاظ کرنا اصحابی ہے کس دے اصحابی اور فرمایا اذا ذکر اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی اذکروا اصحابی یہ سارا بی ایک یاد یاد دئی کہ امتی اس انہاں اچھا نہ دیکھے کہ جڑا محمد مصطفیٰ کے صحابہ انہاں وچ نسبت ہے تو محمد مصطفیٰ دیئے اس واسطے اس نسبت وچ ابو بکر تے معاویہ وچ فرق کوئی نہیں اس نسبت وچ عمر تے علی وچ فرق کوئی نہیں اس نسبت وچ عثمان تے حسین وچ فرق کوئی نہیں یعنی اصحابی دی جائے اتنے حسین بھی اتنے حسن بھی اتنے عمر بھی اتنے ابو بکر صدیق بھی اتنے سارے بھی بامی مراتب کا فرق ضرور ہے تفاوت مراتب خدائن کا فرق ضرور ہے لیکن اس اصحابی یعنی نسبت سارا دی برابر ہے اس واسطے امام ابو ذرہ رازی
جس منائی جہنم گیا سبحان اللہ تے جنہ نہیں منائی دل جنہ انہاں دے ایمان دیا گارنٹیاں رب دتیاں انہاں دے رضا دیا گارنٹیاں رب دتیاں انہاں دی ہدایت تے فلاح دیا گارنٹیاں رب دتیاں انہاں دے ایمان نو معیار تے کسوٹی رب بنا چھوڑا بھی تو گل کے نکلی واپس آ میں عرض کر رہی ہوں او میلاد مناون والا میرے نبی دا دشمن کیوں بنا توجہ ہے نا جس چاچے میلاد دی خوشی کی تھی بقول انہاں دے حالانکہ وہ گل ہے نہیں یہ دی گل نہیں وہ سویبہ لونڈی کو بعد چتا گئی چلو اس کو بھی ران دے ویسے تھوڑا کیا خیال ہے بھئی جہنم میں پیر آؤ کہ صرف انگلی جو پانی نکلتا رہا ہے گزارا کر گئے وہ بھی مولوی آدھر تاں ہے جو بندہ کاشے دے بیتا کہ لے کے میلاد منائی تو پھر تو پانی کو نہیں ملنا اللہ جانے تو انہوں سمجھ آن دیئے مولوی آدھر کہ بدعت حسن ہے ماشاءاللہ خدا دے بندے انہاں کا بدعت حسن آکھے نہیں ہے دوسرا عوام جڑے بیٹھے ہو نا خدا واسطے سوچو یہ سونی بدعت کیوں آتے ہیں اس واسطے کہ ایک مجلس دا 1 لاکھ روپیہ ملتا ہے ہون 10 سونی ہے کہ کوڑی بدعت ہون 10 وہ تینوں آکھنے سونی بدعت 50,000 عشق رسول دا بیان کم از کم 50 سے ایک مولوی صاحب سے ساڑی گفتگو ہے اس آگے یار 2 مہینے میں نہ آلا کیوں کہ ساڑا سیدھا نہیں پوچھے انہاں دا سیدھا نہیں وہ انہاں سے بدعت حسنہ بڑھ سکتی لیکن جنہاں کلمہ رسول دا پڑھے تے جنہاں نو اے فکر ہے جو کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے بھی جانا ہے تے رسول دے متھے بھی رہنا ہے انہاں نو سوچنا چاہیے تے کدے تساں نہ مولویاں پیسے دینا چھڑ دیو نہ میری گل منو نہ خطیبن کاشے دیو تے نہ انہاں نال خانہ خدا دی قسم ایک سال اصل دین بیان کرنا شروع کر دے من تو پھر دعا کو مرضی یہ سارا پیسہ کہ دے آدم بھی نچا ادھے بھی دے دے ہر سٹے پہلے ساڑھا سٹے پاک کری ہون ماشاءاللہ اتھے بھی لٹے رہے آگے ساڑھے گجرالے دے ساتھی ایک میٹنگ چاکر لگے مولوی خدا دا نا انہیں کچھ دین سستا چکر ہوا کوئی تو ہی سستی چکر ہوا اتھے تو بادشاہ 15,000 دیو پیچھے فون ہونے اچھا میری گھڑی وچ موتر پون دے موتر پون دا اچھا یار اور پھر جلدی چاہ گئے آون واپس مسئلہ کیا آئی نماز والا مسئلہ معراج دی رات نمازاں فرض ہوئیاں نہیں دلیل نال سمجھ تے معراج ہوئی ہے ہجرت دے قریب ہجرت تو 1 سال پہلے دے قریب معراج ہے روزہ مدینے میں فرض ہوئے جہاد مدینے میں فرض ہوئے حج مدینے 9 ہجری میں فرض ہوئے درود علی آیت احزاب چاہیے 6 ہجری دے قریب احزاب 3 ہجری دے قریب سورہ احزاب مدینے دی سورت ہے اتھے آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نماز دی باقاعدہ حیت نہیں روزہ نہیں زکوٰۃ نہیں درود علی آیت بھی نہیں روزہ کس گل ہے جھگڑا کس گل آئی جھگڑا آئی بھی صحیح کون پتہ ہے کہ کوئی نہیں جھگڑا آئی روزہ تو نہیں پیا نا جھگڑا بھی ایو جیا کہ بھائی بھائی دا دشمن گھر گھر رولا تے جھگڑا اور جھگڑا بھی یہ جیا
کیتا جا رہے ہیں کسے دیاں اکھاں میں سلاخاں پھیر کے اس نو نابینا کیتا جا رہے ہیں بچہ نو ماما دے سامنے نیزاں دیاں انیاں تے ٹنگ دتا جاندے باپ دے سامنے بیٹے نو مار دتا جاندے پیغمبر کریم یہ ساری دنیا مخالف ہے مکہ والے بھی مدینہ والے بھی پڑھے لکھے مولوی دا طبقہ بھی پیرا دا طبقہ بھی ڈٹاٹیر دا طبقہ بھی اسے واسطے مولانا حالی ایک عجیب گل کی تھی فرمایا وہ کڑکا تھا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے حالی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے حالی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی اور اسے بولو سیرت محمد الرسول اللہ پہلے آپ کا عنوان محمد بن عبداللہ اگو مسئلہ شروع ہوندا تے پھر بن جاندا محمد الرسول اللہ عنوان بدل گیا آپ کی زندگی وچ بھی انقلاب آسمانہ تے بھی انقلاب زمین تے بھی انقلاب آسمانہ وچ انقلاب پہرے دار بٹھا دیتے گئے فرشتہ دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں کوئی شیطان آسمانہ دے قریب نہ آوے زمین دے بھی پہرے دار آسمانہ دے بھی پہرے دار پوری کائنات میں رولا تے جھگڑا پوری کائنات اوردم مچا ہویا اس واسطے میرا دوست ایک گل سمجھنی ضروری ہے وہ مسئلہ کتوں شروع ہویا تے کتھے ختم ہویا پہلے ذرا اے سمجھ کہ او مارکا کیا دیا توجہ ہے او مارکا ان چس نہیں آتی جو تسی بولتے ہیں اے مہمان ساڑھے مولانا آگئے انشاءاللہ مفصل بیان کر سکتے میں نے تو پہلے چاند منٹ اے مسئلہ تو میں بیان کرنے نہیں کرنا بے شک اے مسئلہ بیان نہ ہوگے تو پھر جلسہ ہے ہی نہیں مختصر سمجھو رولا یہ ہے ترائے طبقے موجود ہیں مولویاں دا طبقہ پیراں دا طبقہ اور چودھریاں دے زمینداراں دا طبقہ مدینے دے یہودی علماء دا طبقہ شام دے عیسائی بڑے بڑے پیراں دیا خانقاہاں پیراں دا ڈیرا مکہ دی سرزمین زمیندار تے ملک سردار قریشی انہاں دے ڈیرے اترائے پارٹیاں رہ رہی ہیں لیکن تینوں پارٹیاں ایک نقطے کے متفق ہیں اور نقطہ ہے کہ اللہ ساڑیاں براہ راست نہیں چھوڑتا اللہ ساڑیاں اچھا بول براہ راست یہودی بھی آکھ دے براہ راست نہیں سنتا عیسائی بھی آکھ دے براہ راست نہیں سنتا مکہ دے مشرک بھی آکھ دے براہ راست نہیں سنتا دلیل اے دے دے ہیں او ساتھ پا کے اسی مقالے روسیا گناہگار گھٹیا اسی کون لگ دے ہیں اس پاک دربار میں رسائی سانو حاصل نہیں ہوندی پہلے ایک شیطان نے نکتہ ذہن پا دیتا کہ رب کو کوئی چیز منگنی ہے کوئی تو انہوں ضرورت ہے کوئی مشکل ہے اس واسطے کہ میں کوٹھے سے چڑھنا ہوئے سیڑھی دی ضرورت ہوندی ہے اور جج نو ملنا ہوئے وکیل دی ضرورت ہوندی ہے اس واسطے اللہ تک پہنچن واسطے کوئی نہ کوئی درمیان ہے واسطہ ضروری ہے یہ ضروری ہے واسطہ ایک کون آتے ہیں تریہی طبقے مولوی بھی پیر بھی اور مشرکین عرب بھی وہ کون واسطہ دوسرے نقطے بھی متفق کہ وہ جڑا واسطہ اللہ دے مقرب بزرگ انبیاء اولیاء جڑے دنیا سے گزرن اے او واسطہ دے وسیلن اے دو نقطے سب دے اتفاقی یہودیاں عیسائیاں تے مکہ دے مشرکاں کے
بچوں میں برکا بٹا بین پردہ فرما بین لیکن بچو بچو ہونا بول سو بچو بچو کیا ہوں دے نو شاہ عبدالعزیز فتح العزیز اٹھا کے پڑھ لے دیکھیں انہوں نے پورا نقشہ کھینچا میں صرف اجمال بیان کر رہا تیسرے نقطے تے اختلاف ہو گیا مسئلہ بن گیا جڑے یہودی تے عیسائی انہاں کو انبیاء دیاں قبراں توجہ ہے میرے انہاں کو قبراں موجود ہیں جڑے مکہ دے مشرک ہیں انہاں دے علم وچ انبیاء دیاں قبراں نہیں کوئی میں کتے کیڑے نبی دی قبر ہے بخارا بھی دی خبر ہی کوئی نہ اتوں اختلاف ہو گئی یہود و نصارا انہاں برائے راست گئے انبیاء تے صالحین دیاں قبراں تے اور انہاں آکھا یہ میں نہیں آکھدا اللہ دے رسول نے فرمائے بخاری مسلم فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا ایک روایت اتخذوا قبور انبیائهم وصالحین مساجدا ایک روایت اذا مات فیہم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا فرمایا جب انہاں وچ کوئی نیک بندہ کوئی بزرگ مرد آئی وہ سیدھے آ کے ان کی قبر تے آندے ہیں مسلمان جڑے کام مسیحی کردے اوے کام انہاں قبراں تے شروع کر دے توجہ ہے ایک کون یہود تے نصارا ایڈو برادری کھڑی ہے مکہ والوں دی انہاں آکھا بھی قبراں تے ملدیاں نہیں پئیاں انہاں تصویراں بنا لی اے جڑے مولوی توان آتے ہیں بہت اگو نہیں دستا بھئی بہت ہان کیڑی شاید ہے یہ صرف بہت مکہ دے مشرک تسی دسو عقل ہانے یا عقل فارغ جی یار یہ لوگ ہیں جڑے کلمہ پڑھا تو دنیا دے امام بن گئے وہی لوگ ہیں اگر پتھر کو پتھر سمجھ کے عرب کا مشرک پھولتا ہوتا تو کائنات کے مولویوں سے میرا سوال ہے ایک مشرک پیش کرو جس نے حجر اسود سے بیٹا مانگا توجہ ہے حجر اسود سے بیٹا مانگا حالانکہ سب حجر اسود کو چومتے تھے قیمتی پتھر سمجھتے تھے اسی کے تو نصب کرنے پہ جھگڑا بڑھ گیا تھا ادب کرتے تھے بوسے دیتے تھے استعلام کرتے تھے لیکن کسی مشرک نے حجر اسود سے بیٹا نہیں مانگا جنگ میں فتح نہیں مانگی مشکل کچائی کے لیے نہیں پکارا حاجت روائی کے لیے نہیں پکارا اگر مکہ کا مشرک پتھر کو پتھر سمجھ کے پوجتا تو سب سے زیادہ پوجا حجر اسود کی ہوتی لیکن آپ کو تاریخ میں نہیں مل سکتا اتنے آ کے بریک لگی بتاں دے پجاری وہ سارے جڑی دوسری برادری براما بیچارہ انہوں نے بھی یہ کہہ رکھا چھوڑے جڑے ایسا پڑھتے نہیں بتاں دے بارے لیکن اینے دستے اللہ باپ سے دسو بوتہان کس دے اٹھا بخاری 360 جڑے میرے سورت نکلی نا اضافیہ سورت ابراہیم بسورت اسماعیل اسے حضرت ابراہیم دی صورت آئی حضرت اسماعیل دی صورت آئی اور علامہ علوسی روح المعانی میں ابو سعود حنفی تفسیر ابو سعود میں خاتم المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتح العزیز میں اور امام الاولیاء حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الفوز الکبیر اے سارے بزرگ صاف لکھ رہے ہیں جملہ سننا ہے سب نے سب لکھنے والے کہ ینحتون الاسلام علی صور الانبیاء والصالحین مکہ دے مشرک اے جڑیاں صورتاں بنا دے ہیں اے پتھر
کنہ دیا سلطان انبیاء تے یہودی قبران تے پہ عیسائی قبران تے پہ صالحین تے نیک لوگاں دیاں وہ اس ویلے دی گل پیا کرتا جڑے ایجنسی والے تسی بھی ہوش نال ذرا گل سنو مکے والا دے بالوں کے پردہ کرنا تو اردو کٹے ابو جہل والے پاس پرانی گل پیا کرتا آج دی نہیں ابو جہل صورتاں بنا کے کھڑے آج تک ہم ٹپ گئی ہے نا تسی کوئی نہیں سمجھتے بڑے سادے لوگ آج تک ہم ٹپ گئی ہے سامنے تصویر بھی نہیں تے قبر بھی نہیں تے بات بھی آدھے جانے جالی المدد یا پیر المدد یا فلاں مکہ اتنیان بھائی سامنے تصویرہ رکھ دیا ہوں دے فوٹو بابے دیا تے انہاں دے عقیدہ ہے کہ انہاں دیاں روحاں دا تعلق ہوندے بابے دے صورت دے نال بابے دی صورت دے نال یہود و نصارا انہاں دا اے عقیدہ ہے کہ روحاں بس جسم وچ والاں دیاں تے انبیاء انہاں قبراں میں زندہ ہوندے سندے بھی ہیں اس واسطے او قبراں تے براہ راست پے ہیں اے صورتاں تے پے ہیں اے تریئی پارٹیاں اے کھڑیاں آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی آئے اور فرمایا اعلان کیتا فرمایا ایوہ الناس ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ ایوہ الناس اے لوگو قولوا لا کوئی نہیں لا الہ الا اللہ اگر تری پارے قرآن دے سب پڑھنے ہوئے تے تفسیر اسے لا الہ الا اللہ دی تے اگر پورے قرآن دا اجمالی نقطہ کرنا ہوئے مکھن تے لوگ کرنا ہوئے تو دی تعبیر لا میں آکھا 40 سال تو بعد اللہ کے نبی دی عظمت محمد رسول اللہ رسول دمانا تقریرہ تو سب بڑیاں سنی ہیں سارا سبوک ایک بھی نہیں آتا رسول دمانا بس ایتے توڑے خوشاب یاد آ رہی ہے مٹھے تے مانے دے نال شاید کوئی ساتھی بیٹھے ہی ہو او پرانا دور ہے اصل تے بیان میں اسے پڑھتا ہے ایسا بلان تھے راتی میں بیان کیتا تو ساڑھی قسمت تھڑوں دے ہندے ہیں میری مولوی ہک بھی راضی ہوئی اتنے بھی بیان ہونا بیٹھک دے دیتا اور الحمدللہ اسی اتنے خوش آنا مولویاں تو بچ گئے تو جنت سے جو اور آڑ ہے ہی کوئی علماء سود ہی کر رہے ہیں ربانی جین بھی نہیں لدھے مولویاں بھی کر رہے ہیں علماء ربانی دی گل نہیں کیا بات ہے توجہ ہے جی اتھے میں گیا تے تقریر ہوئی راتی تے میں آکھا چاہ ایتوانو بھی میں آکھتا بھئی جس نے کوئی سوال ہوئے ہونے کھڑے ہو کے پوچھ رہے یہ بات اچھے پوچھے وہ میں آکھا صبح سی ناشتہ کیتا ایک مولوی جمع ماشاءاللہ ساکھدہ پہنچ آیا بہرحال وقت نہیں اس آکھا بھی میں مناظرہ کرنا سے اچھا مناظرہ کیڑی گل تے کہ تو نبی پاک نو حاضر ناظر مندے کہ نہیں میں کہ نہیں آدھے محمد رسول اللہ دا معنی کر میں کہ حضرت تسی دس دو
محمد اللہ کے رسول ہیں کہ مولوی صاحب مانا تو ٹھیک ہے پر جڑی ہیں تو مداں دو چھٹیاں نہیں تو کوئی حاضر ناظر تو نہ مداں نہ لی ثابت کیا کرتا ہے نا جو مادہ نہ پڑے تو بات ہیں نہ تو حاضر ناظر نہیں ہوں یوں ہے میں آکے مولویہ مفتدہ سردس رسول دا مانا کے مولویہ دے رسول دا مانا بھیجا کیا میں آکے جڑا حاضر ناظر ہے اس رو بھیجا کنے ویندا ہون دس محمد پاک نو رسول مننے یا حاضر ناظر مولویہ دے جی رسول مننے میں کیتے جو توجہ ہے نا تُسا لوگوں نے چیزاں دی قدر نہیں بارڈراں تے اسی کھڑے جڑا بارڈر تے کھڑا ہوئے نا اچھا خیر واپس آ کتے بلا محمد الرسول اللہ رسول دا مانے سنیحہ دے مانا کہ دے مانا اللہ کہ محمد دی رسالت دے سنیحہ کے بے اتری پارا دا قرآن اتری سپارا دا قرآن اے محمد دا سنیحہ ایو سنیحہ تے ایو پیغام ایو اللہ دی طرفوں پیغام آیا یہ تری سپارہ نو پورا کرو تو لا الہ الا اللہ دی تفسیر ہے یہ انہ دا خلاصہ کرو کہ لا الہ الا اللہ سب دا انوال ہے کہ اے ہون الہ دا معنی کر کے میں بس کرنے لگا الہ آدھے کس روئن ایتھے ہون بڑے کا لگ سے الہ آدھے کس روئن الہ دا معنی کے دے دارالعلوم دیوبند بڑا محدث ہے انڈیا میں اس میں فون کی تھا وہ آگے یار میں تیروں سب تو زیادہ گالا میں کرتا لیکن ایک میں تیری تقریر سنی ہے جتے تو الہ دا معنی بیان کیتے چاہتے اللہ دی قسم ہے میں بھی تاں دا مسلمان ہوں پہلے پتہ میں نو بھی کون ہے کہ الہ دا معنی کے وہاں تو پتہ ہو سی ایریا تقریر سن دے الہ دا معنی کے بے سبحان اللہ الہ دا معنی بغیر اسباب دے سنن والا توجہ ہے الہ دا معنی بغیر اسباب دے جانن والا الہ دا معنی بغیر اسباب دے حاجتاں پوریاں کرن والا مشکلہ حل کرن والا بغیر اسباب دے جانن والا بغیر اسباب دے سنن والا بغیر اسباب دے مشکلہ حل کرن والا بغیر اسباب دے اس کائنات دے تصرف کرن والا اس کائنات نو چلاون والا ہے سنتا سمیع ہے پر کل نہیں جسم نہیں کرنا تو پاک اور مخلوقات دی مشابہت تو پاکے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع اس دی مثل کوئی چیز بھی نہیں اور سمیع علیم بصیر انہاں ساریاں صفتاں ثابت ہیں لیکن یاد رکھ میرا بھائی الہ دا معنی بغیر اسباب دے سنن والا بغیر اسباب دے جانن والا بغیر اسباب دے ویکھن والا یہ جتنے مولوی بیچارے میرے نال ناراض ہیں اور مولوی میرے بھائیو تسی بھی سنو ساڈا قصور کے وے ادھی پوڑی دے مولوی میرے نال آندے میں آکھیا رب دے سوا بغیر اسباب دے جانن والا کوئی نہیں سارے مولوی نال میں آکھیا بغیر اسباب دے تصرف کرن والا کوئی نہیں سارے مولوی نال میں آکھیا بغیر اسباب دے حاجتاں پوریا کرن والا کوئی نہیں مولوی آکھا سبحان اللہ تے اگلی گل میں کیتی جس طرح بغیر اسباب دے جانن والا کوئی نہیں تصرف کرن والا کوئی نہیں حاجتاں پوریا کرن والا کوئی نہیں
واسطے اتنی تقریرات تے پابندی لا دیو کہ نور پور تھل کیوں آ رہے اپنی گندگی نہ بیان کر سن کہ اساں یہودیاں دی طرح مسئلے دے پردے پائن تلبیس کیتی ہے اس واسطے میرا بھائی یہ پورا مسئلہ یاد کر صرف جانن دی گل نہیں صرف تصرف دی گل نہیں الہ دا مان نہیں جس دی ہر صفت بموت ہو کر اسباب ہوئے بندے دا مان نہیں جس دی ہر صفت باطل اسباب ہوئے اے دھوتی میں رکھ دی کوئی تھوڑے بچو ہمت کر کے اے دھوتی چاہ کے لکھا میں بامن ہوتے ہی چاہ گن سو کشوت نہ نہیں کوئی بیٹھے نہیں اور میں تو انہوں کی آنکھیں میں یہ تو دھوتی نہیں چاہ سکتے نور پورا لے اسی آج سو مولی صاحب اینڈ کر کے چاہ لیں دے آنتے نہیں چاہ سکتے توجہ ہے نا بول چا بول توجہ ہے ایک نہ چاہ سکتے پتہ لگا بچو تو بھی منی بیٹھا کہ غیبی قوت دے بغیر اسباب دے میں چاہ سکتا نہیں یہ فرق ہے الہ دا مانا توجہ ہے نا بغیر اسباب دے سنن والا بغیر اسباب دے جانن والا اور اس واسطے جڑا اسباب نال سنے وہ محتاج ہے جڑا اسباب نال سنے سماعت معدود ہے وہ محتاج ہے اس واسطے اس دے سماعت اعتماد نہیں اتھے موانے بھی آ سکتے یہ صرف رب دی شان نہیں یہ شان محمد مصطفیٰ دی بھی نہیں یہ کس دی شان ہے صرف رب دی شان ہے یہ شان محمد عربی دی بھی نہیں حضرت سعد دے دروازے تے اللہ دے رسول گئے حضرت ابو بکر نال شرح السنہ وچ حدیث موجود ہے ابو داؤد وچ حدیث موجود ہے مسند احمد وچ حدیث موجود ہے پیارے پیغمبر نال ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پیغمبر کریم خود حضرت صاحب کے دروازے سے پارو پہنچے اور فرمایا السلام علیکہ یا سعد السلام علیکہ یا سعد حضرت صاحب بیٹھے وعلیکم السلام یا رسول سن رہے ہیں لاؤڈ سپیکر لگے ایسا جی آخر وعلیکم السلام یا رسول اللہ ترائے دفعہ آپ نے سلام کیتے حضرت سعد ایسا جواب دیتے آپ نے سمجھے کہ شک نہیں حضرت سعد اندر موجود آپ واپس ہونے لگے حضرت سعد سامنے آئے نبی مکرم نے پوچھا سعد میں سلام کیتا تو جواب کیوں نہیں دیتا ایمان حضرت درمیان کتنی کرتا صرف ایک دروازے کا فاصلہ آئی ایک دروازہ کے دروازے بھی آہنی دروازے نہ تھوڑے لوہے دے بنے ہوئے کھجوراں دے پتہ دا دروازے کپڑا لگا ہوئے حضرت سعد اندر ان اللہ دے محبوب باہر ترے باری سلام دا جواب دیتا نہیں سنیا واپس ہونے لگے فرمایا سعد میں سلام کیتا تو جواب نہیں دیتا حضرت سعد آدم والا قد ردت تو علیکہ یا رسول اللہ اللہ دی قسم میں جواب دیتا ہے ولیکن لم اس میں کا لیکن جواب ان دا دیتا ہے کہ تسی سنا نہیں علماء فرق کر لبائے اس بات سمادر ولیکن اس میں کا کونو سنا کے جواب نہیں دیتا اللہ دے زندہ رسول درمیان اسباب منقطع ہو گئے دروازہ آ گیا آواز پستے تو زندہ نبی بھی بغیر اسباب دے ایک دروازے دی اوڑ دے پیچھے بھی سن نہیں سکتا سن اللہ دے رسول اے مسئلہ آ کے بیان کیتا حضرت زینب آئی مشکات اٹھا حضرت زینب حضرت عبداللہ ابن مسعود دی بیوی تے گھر والی مسئلہ پوچھنا سے تسی بھی سن لو حضرت زینب بھائی مسئلہ پوچھا گئے ہو نہیں جی حضرت زینب بھائی مسئلہ پوچھنے خطیب تہان ایک مدرس آدمی ہیں تے گل میں سمجھانی مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ ہے بے بیوی
بیوی امیر ہوے تے خامند غریب ہوے تے بیوی اپنے خامند نو صدقہ دے سکتی ہے کہ نہیں؟ زبردست مسئلہ ہے، اسی پر خوش ہو جاؤ، یہ مسئلہ گھر جا کے بیان کر۔ حضرت زینب حضرت عبداللہ بن مسعود دی بیوی دروازے تے آئی، دربان حضرت بلال ہے، دروازے تے فرد ہے۔ حضرت زینب آکھتی ہے میرا ایک مسئلہ پوچھنا ہی، اندر جا میں اگلی گل ذرا توجہ کر، مسئلہ تو پوچھنا ہی لیکن لا تخبر ہو، اے نہ دسے جو دروازے دے باہروں کون ہے۔ سبحان اللہ، اسی نہیں توجہ کی تھی، زندہ پیغمبر دروازے دے اندروں بیٹھے کہ حضرت زینب دروازے دے باہروں میں کہ آدھی کے پہیے لا تخبر ہو، حضرت بلال ہوا یہ مسئلہ میرا پوچھے پر اے نہ دسے کہ مسئلہ پوچھن والی کون ہے۔ حضرت زینب تک یہ چیز آئی کہ جتنے پردے آگئے اسباب مک گئے کہ اسباب مک جاویں تا اللہ کا رسول زندہ بھی بیچ سکدا سن سکدا نہیں، کیونکہ پردہ وچوں جڑے پردے مانے آ گیا اس موانے وچوں سننا یعنی اسباب دے بغیر سننا یہ رب دا خاص ہے، تیرے مخلوق دے سامنے موانے آ جاویں، پردے آ جاویں، اسباب مک جاویں یا اسباب ڈھلے ہو جاویں تاکہ زندہ نبی بھی سن سکدا نہیں، بیچ سکدا نہیں۔ یہ باہر دروازے سے مشورہ ہو رہی ہے، آپ اندر ہے۔ جلے حضرت بلال گیا نا مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ ایک کہیں مسئلہ پوچھے، اور حضرت بلال ان پھنس گئے، جی زینب مسئلہ پوچھے، زینب پوچھے۔ اللہ دے رسول فرمایا اللہ راضی تھی بھی مدینے سے بہت ساریاں زینب نام دیاں عورتیں نے کیڑی زینب مسئلہ پوچھا، یہ کیڑی زینب ہے؟ اکیمرات عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود دے گھر والی زینب، اللہ اللہ اس کو دس دے بھی ثواب دو مل سکے، دو ثواب مل سکے، صدقے دا بھی اسی طرح بھی دا بھی۔ تو ایمان نال دس تیرا ایمان کوئی بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم بخاری پیا پڑھ گئی، حضرت فاروق میرے نبی دی مجلس دے اندر بیٹھے، اندر مجلس سے آیت آ گئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی دی آواز اونچی آواز نہیں کرنی نہیں تو اعمال برباد ہو جاتے۔ وجہ ہے نا جا کے بیٹھ میں فرانس والے پاسے آمن لگا اس مسئلے سے بات توجہ کر، فوق صوت النبی، نبی دی آواز اونچی آواز نہیں کرنی۔ اچھا خیر چند منٹ گزار کر حضرت فاروق اعظم آخو رضی اللہ تعالی اسلام دی گرج دنا فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم پیغمبر کریم دی مجلس دے بچ بیٹھے پوچھو بولمیاں کولو، ویسے گلے دا علاج سر لاوانا رہے اچھا ہے، اس طرح کام چلے گا چاہے جن بھی لگے۔ حضرت فاروق اعظم پیغمبر دی مجلس سے بول دے حسن اللہ دے نبی سن نہ سکتے، اٹھا بخاری پیغمبر کریم پوچھ دیاں حتی یستفہمہ، پوچھ دیاں عمر ذرا اچھی گل کر، میں تیری گل نہیں سنی، میں تیری گل مجلس دے بچ بیٹھے لیکن گل ذرا جھکی ہے آہستہ ہے، میں تیری گل بول اور بول، میں تیری گل نہیں سن سکا، اچھی کر گل۔ بخاری پیا پڑھ دیں کہ بخاری شریف ہے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیتا اور کائنات والو اسباب مک جاویں یا ڈھلے ہو جاویں تا زندہ پیغمبر بھی نہیں سندا، جڑا مرن تو بعد سنن دا قائل ہوگی وہ بھی ہوئے آدھا تن سنن دا قائل۔ ایمان نال دسو ہے مشرک کے نہیں؟ اچھا اچھا بول ہے لا الہ الا منکر کے نہیں؟ یہ تو سارے ڈھلے ہو گئے۔
کئی بولے تھے فروئی مسئلہ ہے، تو میں آکے مولوی جی مسئلہ فروئی نہیں، تیرا علم فروئی ہے، تیرا علم فروئی ہے۔ یہ بھی میں ڈھلا کیا لفظہ کہ تھوڑی ریت کی تھی ورنہ آدھا میں اور ہوں، تیرا علم فروئی ہے۔ وہ مسئلہ جس کا تعلق کس نہ دے؟ الہ نہ دے، الہ کا معنی بغیر اسباب دے، بول بول بول، بغیر اسباب دے، سنن والا سے بغیر اسباب دے، جانن والا سے بغیر اسباب دے، حج کا پوریاں کرن والا۔ اللہ نے رسول یہی مسئلہ بیان کیتا کہ اسے مسئلے کا وچوں کڈا خلاصہ، اور خلاصے نو بالکل لا الہ الا اللہ کا بھی نچوڑ کر کے دسا، اور فرمایا کائنات والو لہو دعوت الحق، سبحان اللہ، لہو دعوت الحق۔ علماء جان دے اعلام بھی اختصاص واسطے، لہو دی تقدیم بھی حضر واسطے، دعوت الحق النائب بالدعا۔ میرے رب نے فرمایا تیرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری رسالت مرکز والا نقطہ، تیری نبوت دی مشن والا نقطہ، اے پورے قرآن دے خلاصے والا نقطہ، او اے یہی کائنات نو دس دے، اوے کائنات والو پکار کے لائق ہونا یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک پکار کے لائق ہونا رب کا خاص ہے، پکار کے لائق ہونا رب کا خاص، خاصہ ہے۔ میں نے لفظ کیا؟ پکار کے لائق ہونا، کیا کہا؟ پکار کے لائق ہونا، پکار کے قابل ہونا، پکار کے لائق ہونا، کیا معنی؟ سبحان اللہ۔ قابلیت کے، لیاقت کے ایک نمہ عنوان دے دے بندوں، لیاقت کے عمدیے، قابلیت کے عمدیے، سبحان اللہ۔ اللہ صحابہ دیتیاں عظمتاں، سنداں، سرٹیفکیٹاں، مرتبے، کدے فرمایا الزمہم کلمۃ التقویٰ، کدے فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، کدے زینہ فی، یہ ساریاں شانہ دیتیاں، تے نال ایک جملہ سند والا بھی پیش کیتا، فرمایا کانو احق بہا، کانو احق بہا و اہلہا، کانو احق بہا و، یہ ساریاں شانہ تاں دیتیاں، ایمیں میرٹ دے بغیر نہیں دیتا۔ آج کل تو میرٹ ہے ہی کوئی نا، ساری مصیبت میرٹ تو ہے نہیں، آج کل نسب چلتا ہے، میرٹ نہیں چلتی، فلانے نیک دا پتر، فلانے بزرگ دا پتر، لیکن پیغمبر کریم میرٹ کہن واسطے آئے۔ اللہ نے فرمایا ایمیں شانہ نہیں دیتیاں، کانو احق بہا و اہلہا، اے میرے نبی دے صحابہ انہاں شانہ دے لائقن، اے حقدارن، انہاں وچ قابلیت آئی، انہاں وچ لیاقت آئی۔ اللہ نے ختم نبوت دا مسئلہ بیان کر دیا ہویا، اتے بھی لفظ ذکر کیتے، بلاکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، سبحان اللہ، بلاکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیوں؟ ماشاءاللہ، وکان اللہ بکل شیء علیما، سبحان اللہ، وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے فرمایا او کائنات والو میں آدم نو نبوت دیتی، موسیٰ نو نبوت دیتی، عیسیٰ نو نبوت دیتی، 1.25 لاکھ پیغمبراں نو نبوتاں تے شاناں دتیاں، تے محمد مصطفیٰ نو ختم نبوت دا تاج پہنایا۔ یہ ختم نبوت پہلے کہ نبی نو نہیں ملی، باقیاں نو نبوت دیتی، انہاں نو ختم نبوت دیتی۔ اللہ کیوں؟ فرمایا کان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز جاندا، اے صلاحیت تے قابلیت ہائی صرف محمد مصطفیٰ وچ، اے صلاحیت کسے وچ نہیں، قابلیت کسے وچ نہیں۔ کہ ہن اگلی صلاحیت بھی سن لے، فرمایا اور کائنات والو جس طرح عظمتاں دی صلاحیت تے قابلیت، رشد و ہدایت تے محفوظیت دیاں گارنٹیاں انہاں
پکار سنن والی لیاقت پکار دے لائق ہونے والی قابلیت دے لیاقت یہ صرف میری ہے میرے سوا یہ کسے نبی دی بھی نہیں کسے ولی دی بھی نہیں یہ میرا حق ہے لہو دعوت الحق پکار دے لائق ہونا اسے ایک دا خاص ہی اسے ایک دی قابلیت دے لیاقت دے صلاحیت دیا اور کسے دی احسان نہیں کیوں پکار دی لیاقت کے بے پکار دے لائق ہو ہونگا جس وچ چار کمال ہو میں یاد کر سو جس وچ کیا ہونے چار کمال ہو میں نمبر ایک پکارن والے دے حال جاندہ ہوئے نمبر دو پکارن والے دی پکار نو سندہ ہوئے نمبر ترائے پکارن والے دی پکار نو سمجھدہ ہوئے نمبر چار پکارن والے دی پکار دے پہنچ سجدہ ہوئے کتنی شانہ نو کتنی ریاستہ نو کتنی ریاستہ نو اونچے بول سوتے میں بس ایسا نہیں کتنی ریاستہ نے یہ چار ریاستہ محمد مصطفیٰ ذکر کی دیا اللہ دے قرآن ذکر کی دیا اور مشکل کچھا حاجت روا دے داتا وہ ہونگا جیڑا ہر دے حال نو جان والا ہوئے مشکل کچھا او بن سکدا جیڑا ہر پکارن والے دی پکار نو سنن والا ہوئے مشکل کچھا او بن سکدا جیڑا ہر دی بولی ہر دی بولی سمجھدا ہوئے ایمان اللہ سو ہے گل کہ نہیں اے تھوڑا نور پور تھل دا پیر ہوئے جیندہ جاگدا مویا نہیں تو گل نہیں کوئی جیندہ جاگدا تے بندہ آگئے پشاور دا پٹھان تیر دی سورو پکار دے سامنے شروع کر دے وہ سمجھ ویسے بھی پٹھان کیا نہیں سامنے بیٹھے اسے طرح تھوڑے میں جو کوئی بندہ امریکہ ٹرمپ کول چلا جاوے ٹرمپ تھوڑی نور پورا نہیں کرنے سی نہیں اچھا تساں جو تو نور پورے جو اپنی نور پوری دے وچ حضرت علی نو پکارو تے بالفعل حضرت علی کول بھی ہومن تے تہاڈی گل سمجھ ونے نا نہیں سبحان اللہ فرمایا اے شان میری ہے ایک مقام تے قرآن ایک جملہ دیتا اختلاف السنتکم اپنی توحید کی دلیل بیان کر دے ہونا اللہ نے فرمایا لوگو میں مشکل کشا کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں ہے اللہ دلیل کہہ دے اگر تھوڑے بولیاں دا مختلف ہوں تھوڑیاں بولیاں دا مختلف ہونا ایک بولی آلا دوے دی نہ سمجھدا اس بولی آلا اس دی نہیں سمجھدا انگلش آلا پشتو نو نہ سمجھے پشتو والا انگلش نو نہ سمجھے عربی والا عجمی نو نہ سمجھے عجمی والا عربی نو نہ سمجھے فارسی والا رومی نو نہ سمجھے رومی والا فارسی نو نہ سمجھے پھر حاجت روا تے مشکل کشا کی ہو جیا ہاں یہ رب دی شان ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ فرمائے میری شان ہے او بندیا کوئی کل صرف بندیاں دی گل نہیں پشتو والا دی گل نہیں سریکی والا دی گل نہیں انگلش والا دی گل نہیں جس بولی وچ پکار تے جڑے ویلے پکار تے جڑے لہجے وچ پکار تو تے انسان ہے کیڑیاں پکارن تاں مچھر پکارن تاں کمیاں تے مچھلیاں پکارن تاں زمین دے ذرے پکارن تاں پرندے پکارن تاں چرندے پکارن تاں ساری کائنات دی مخلوق دا ایک ایک ذرا پکارے کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ وہ صرف اللہ ہی ہے جڑا سارا دیا بولیاں بھی سمجھدا ہر دیا بولیاں سمجھدا تے یسألہ من فی السماوات و من فی الارض کل یوم ہوا فی شان یسألہ ہر دیا بولیاں سمجھن والا بظاہر جملہ خبریہ ذکر کیتا مانن ارشائیہ فرمایا ہے کائنات والو جنا بولیاں میں سمجھدا تو ساری کائنات میرے کولوں منگے ساری کائنات میرے کولوں منگے ادعونی
علیم بذات الصدور اے اس دی شان ہے جنہاں نو تو کھڑا پکری نے بھاویں قبر تے جا کے تے بھاویں صورت بنا کے فرمایا ومن اضلوا ومن اضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه اس تو بڑا گمراہ کون اس تو بڑا کھتری کون اس تو بڑا بے ایمان کون ومن اضلوا ممن يدعو من دون الله او جڑا اللہ دے سوا انہاں نو پکار دے کہ من لا يستجيب له من لا يستجيب له من لا يستجيب استجب لكم استجب لكم استجب لكم فاستجبنا له اور میری شان میں ایک یونس پکارئی فاستجبنا له حضرت ایوب پکارئی فاستجبنا له محمد مصطفیٰ پکارئی فاستجاب لهم ربهم سارے پکارن والے علی پکارئی اس دی پکار نو پہنچا یعقوب پیغمبر پکارا 120 سال دے بڑھڑے زکریا پیغمبر پکارا فاستجبنا کیونکہ میری لیاقت تے میری شان ہے استجب لکم اس واسطے کہ دعاواں پکارا سر سور پکار دے لائق ہونا اے میری لیاقت تے میری قابلیت تے میری شان ہے تے جتھے تو گیا کھڑے بہم ان دعائہم غافلون بہم ان دعائہم غافلون قیامت تک قبر تے ٹکرا مارو مشرکا تصویرہ نو کھا ونو بے ایمانا اتے میلے لا تے ککڑ بجا تے عرس لا تے تبلے بگا تے سرنگیاں لا تے کباریاں لا قیامت تک تو پکار تیرا پتر پکارے اس دا پتر پکارے ساریاں نسلہ تے تیریاں ختم ہوئے تھن پر انہاں انبیاء انہاں اولیاء نو تیریاں پکاراں دا پتہ کوئی نہیں وہم ان دعائہم بول ہم ان دعائہم اس دی شان بھی ویدا عالم الغیب والشہادہ اس دی شان بھی ویدا جڑا پانی دے ستا اندھیرا وچوں پکارے نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک 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 انی کنت من الظالمین میرے کول اسباب کوئی نہیں انی کنت میرے کم اسباب اللہ فرمایا اور کائنات والو اس دی شان ہے بے وہ مشکل کشا ہو ہوندا حاجت روا ہوندا اے سبا کے محمد مصطفیٰ دا جتے ساری دنیا مخالف ہو رہی ہے لوگ سائر آکھ رہے ہیں کذاب آکھ رہے ہیں اور تو سیرت محمد الرسول اللہ دی بنیاد بن رہی ہے رسالت دے پیغام دی بنیاد بن رہی ہے لاکھ نمازاں پڑھ لے روزے رکھ لے حجاں کر لے کعبہ دے رب دی قسم یہ مسئلہ نہ مننا سارا ڈھنگرا تے آٹا بیٹ کے بھی ہے سارا لوگ کر کے بھی ہے کوئی چیز تینو ہاتھ نہیں آمن لگی کہ سرابن حابتت آمالہم فلا نقیم لہم ینو نقیم لہم یوم القیامت وزنا کاکھ دا وزن بھی نہ ہوسی نصب دے فکر نہ کرے اللہ نو دے پتر نو ووٹ دیتے ہی توجہ ہے نا لو دے اچھا خیر پھر گلی بدل نہ جائے سیدھا سیدھا چڑھنے توجہ کر فرمایا مشکل کشا ہوئی سن اس دی شان یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل سخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى اس دی شان ہے مشکل کشا ہوئی حاجت روا ہوئی پکارا دے لائق ہوئی سر سور پکار دے لائق او ذات ہے جن دی
بول ربو اے اوہو ربو کو میں جڑا دائی الستو بے ربے کم اے اوہو ربو کو میں جس آقا قالا ربو کم ادعونی استجب لکم اوہو ربو کو میں جس نشان قالا ربو کم ادعونی اوہو آخری ہے اور کائنات والو میں نو پکار استجب لکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک اسے دا راج ہے اسے دی چل دیئے کہ تو جنہ دے کیا کھڑے سراندو چاہے انبیاء دیاں قبرہ تے اولیاء دیاں قبرہ تے تباہ میں تھلے تے تباہ میں فیض آباد تے دھرنے میں جتھے بھی کیا کھڑے تو بھی سن لے بلذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر جنہاں نو تو پکار دے وہ تے کھجور دی گٹھلی دے پردے دے بھی مالک کھجور دی گٹھلی دے پردے دے بھی مالک نہیں واہ مولانا حسین علی سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ فرمایا اللہ انج کیوں نہیں آکھا پردے دے مالک نہیں کھجور دی جڑ دے مالک نہیں تے بوٹ دے مالک ایک ایک کھجور دے اندر گٹھلی تے اتے پردہ اس دے مالک نہیں حضرت صاحب فرمائیں دے اللہ راضی تھی بھی اللہ دسنا چاہتے اے قبر مثل کھجور دے سبحان تے اللہ گٹھلی مثل میت دے تے قطمیر تے پردہ مثل کفن دے اللہ فرمائے او کائنات والو زندہ خدا نو چھوڑ کے جنہاں نے قبرہ دے تو گیا کھڑے او تے اپنے کفنہ دے بھی مالک نہیں اپنے کفن دے بھی مالک نہیں آگے ذرا بکھ رہے ہیں آنے پڑھو اگر تم ان کو پکارو چاہے قبروں کے اوپر جا کے یا دور کھڑے ہو کر انبیاء کی قبروں پہ اولیاء کی قبروں پہ جن کو بھی پکارو ان تدعوہم لا يسمعون سبحان اللہ لا يسمعون سارے پڑھو لا يسمعون نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے نہیں سنتے لا يسمعوا دعاءکم نہیں سن دے اللہ کیوں نہیں سن دے وجہ کہ بے خود قرآن بولا اموات غیر احیاء مردے ہر زندہ نہیں مردے ہر زندہ نہیں علت منصوص ہوئے حکم کتی ہوندا اموات غیر احیاء مشتق تے حکم لگے مادہ اشتقاق علت بندا برا انکا لا تسمع الموتا سبحان اللہ وہ نہیں سن دے کیوں کہ موت آ گئی یہ موت علت ہے عدم سمادی جس سے موت آ جاوے وہ کدے بھی نہیں سن گا اموات غیر احیاء وما یشعرون تیرے کالے ککر دا کتھو پتہ لگ سی تیرے دمبے تے بکرے دا کتھو پتہ لگ سی وما یشعرون ایان یبعثون سبحان اللہ انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ سانو زندہ کر کے قبرہ تو کدے کدو اٹھایا جاتی یہ بھی نہیں پتا تیرے کالے ککر دا کی تو پتہ لگ سی تے کالے بکرے دا کی تو پتہ لگ سی اے قرآن یا میرا بھائی فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا بول لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا واہ پیر عنایت اللہ شاہ بخاری تیرے ہوتے خدا دیا رب تھا اور کوڑے ہو اور جھوٹے ہو یہ تھوڑا جھوٹ من بھی لما مستجابو لکم بات بھی انہاں میں قابلیت کوئی نہیں مشکل کشائی کر سکتے نہیں بالفل سن بھی لیتے اور جھوٹے ہو تھوڑا جھوٹ یہ من بھی لما بالفل سن بھی لیتے ہوتے مستجابو لکم جواب پھر بھی نہ دے سکتے کہ اے اللہ بات سے اگلا جملہ ذرا پڑھیو میں ختم کر
وَيَوْمَ سارے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِعِشْقِكُمْ اونچے پڑھو وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ اونچا پڑھو ایمان نال دسو تے سارے مولویوں تو پوچھو اے ہاتھ جوڑ کے پوچھو اور اتنے سارے چندے ساڑے کو لے کے بندے اپنے مدرسے ہر پھنڈ اور بیتی بلایا ہوئی تو ذرا دس بھئی اللہ اتنے شرک کس نے یوم القیامت یکفرون اے کیڑا شرک دنیا کا کوئی مولوی چوں چاں چی نہ کرے اے شرک ہے قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور وہ شرک ای ہے ما فوق الاسباب سمادہ عقیدہ رکھ کے پکار ما فوق الاسباب سمادہ عقیدہ رکھنا کہ مخلوق واسطے پکارنا اسے نو قرآن آکھا کیا ہے بے شرک کم اللہ کا قرآن آتا ہے اے میرا شرک ایک ہے بے اچھا بول کے بے میرا شرک ہے یا فروئی مسئلہ ہے اے یکفرون بے شرک کم نال اللہ دستا ہے بھی مفتیاں کو نہ پوچھے توجہ ہے جی اے مسئلہ مفتیاں کو لوں لا ينبئك مثل خبیر یہ میں خبیر تینو خبر پیا دیندہ ہے ایہو جیاں خبریں تینو کسے نہیں دیتی دنیا دے کئی مفتی تو اکسی چونکہ چنانچہ گویا اگر مگر چھے حالانکہ اچھا اکھدہ میں نا ویسے گل ایویں آ رہے کہ مفتی دا کام میں اور مسائل بیان کرنا جڑے تحت سورہ دے مسائل ہیں کتاب الطہارت وضو ہے اے مسائل جڑا ایمان دا مسئلہ ہے اے ہے دل دا اے مسئلہ بیان کرسی فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا لا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ ابھی تھے بغیر جباڑ قومی نہ پیا یا پہلے قرآن آوے تے اے مسئلہ پوچھے ہی اس تو جڑا قرآن دا ماہر ہوئے تے پیغمبر دی سنت دا ماہر ہوئے پیارے پیغمبر شروع کے کیتا لہو دعوت اے مسئلہ آئی تو رولا پیلے تے آج تک رولا ہے آج فرانس کی بدماش حکومت نے پیغمبر کریم کی جو توہین کی یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے اسی سلسلہ کی کہ اللہ کے رسول نے حالانکہ ان فرانسیوں میں حیا ہوتا تجھے قیامت تک محمد مصطفیٰ کا احسان نہیں اتار سکتے تھے توجہ ہے کس طرح کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو بدنام کیا یہ عیسائی ہے فرانسی حضرت مریم پہ تہمتیں لگائی حضرت عیسیٰ پہ تہمتیں لگائی اور وہ نقشہ پیش کیا اگر محمد مصطفیٰ صفائیاں پیش نہ کرتے حضرت عیسیٰ کی صداقت بھی ثابت نہ ہوتی بی بی مریم کی صدیقیت ثابت نہ ہوتی حضرت عیسیٰ کی نبوت ان کی پاک دامنی ان کی عبدیت حضرت مریم کی پاک دامنی ان کی صدیقیت اس کو آکے صاف کیا ہے تو محمد مصطفیٰ قرآن کے ذریعے اگر ان عیسائیوں میں حیا ہوتی مرتے مر جاتے قیامت تک محمد مصطفیٰ کا یہ احسان نہ بھولتے لیکن ان نمک حراموں نے اپنی نمک حرامی کی اس لیے میرا بھائی بات جہاں تک رکی نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو امت اپنے نبی کی عزت کا تحفظ نہ کر سکے اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے آج محمد بن قاسم نہیں آئے گا صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا آج وہ جرنیل نہیں لیکن میرا بھائی چاہے حکومتی عہدے پہ ہے ہمارا حکمران ہو پوری امت مسلمہ کے لیے عالم اسلام کے لیے عالم کفر نے چیلنج کیا اور ان کی غیرت کو للکارا ان کے ایمان کو للکارا
توہین کر رہا ہے تو ایسے حالات میں صرف قراردادیں پیش کرنا یا سیاست چمکانا یہ کبھی ایمان نہیں بچا سکتا. ایسے حالات میں پورے عالم اسلام پر اللہ کی کتاب محمد مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق جہاد فرض ہو جاتا ہے. جہاد ڈھلے ہو گئے. جہاد 100 سال کافر نے محنت کی کہ مسلمانوں سے جہاد چھین لیا جائے. کبھی دہشت گردی کہا, کبھی کچھ کہا, کبھی کچھ کہا. اور کافر کا مطلب یہ تھا کہ جب تک یہ امت جہاد میں قائم ہے اس وقت تک ہماری کوئی بکواس نہیں چل سکتی. اور ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے برگلانے کے لیے کسی کو کرکٹ پہ لگایا کہ وہ کرکٹر کا فین بن گیا, کسی کو فیس بک کی بے غیرتی پہ لگایا, کسی کو اپنی تہذیب پہ لگایا, دین سے متنفر کیا, مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور دینی علماء کے خلاف پروپیگنڈا کیا, دین کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور 100 سال تک یہی چلتا رہا. اب انہوں نے تھوڑا سا ٹیسٹ کیا ہے کہ ان میں کوئی ایمان کی رتی موجود ہے یا بھاگ کے ای کافر بن چکی ہے. یہ صرف تمہاری ٹیسٹنگ ہے اور یہ مسئلہ آپ کا بھی نہیں, عالم اسلام کے حکمرانوں کا ہے. اگر اس وقت عالم اسلام کے حکمران ہم اس اجتماع کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عالم اسلام کے حکمران اکٹھے ہو کر اس بدمعاش کے خلاف شرعی جہاد کا اعلان کریں. شرعی جہاد 57 ملکوں کی فوجیں کس لیے؟ محمد مصطفیٰ کی عزت محفوظ نہ ہو ان فوجوں کو کیا کرنا ہے؟ محمد مصطفیٰ کی حرمت پہ ہم پیرا نہ دے سکے ان ایٹموں کو کیا کرنا ہے؟ ان اسلحوں جہازوں کو کیا کرنا ہے؟ اور 2.25 ارب مسلمان اس زمین پر موجود ہیں. 2.25 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کے رسول کی بے عزتی ہو, توہین ہو, خاکے ہوں اور مسلمان نیند چین کی سو جائے, وہ مسلمان نہیں رہتا. اس لیے حکمرانوں سے بھی عرض کرتا ہوں, آپ سے اپیل ہے رات دن دعا کریں کہ اللہ کوئی ایسا مجاہد کھڑا کر دے, ایسے ہمارے حکمران کسی کو توفیق دے دے کہ یہ وہ حالات ہیں نہ مذمتیں کام آئیں گی نہ گھر سے جلوس, یہ تو جذبات کا اظہار ہے. فراز کے ساتھ شرعی طور پر پورے عالم اسلام پر جہاد فرض ہو گیا. اللہ نے سب کو اس بدمعاش کے ساتھ جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ